الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالی نے مٹی سے ہی کیا. دوسری چیز، اس جسم میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. روح کو اللہ تعالی نے آسمانوں سے بھجوایا اور اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ تعالی نے آسمانوں سے ہی کیا. جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی توانا ہو، اگر روح اور جسم کا رشتہ توڑ دیا جائے، روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے، اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس نے آخر ایک دن مٹی میں ہی واپس جانا ہے. اور روح چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ایک مرتبہ تو اس کو بھجوا دیا گیا ہے، واپس اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی پرواز کے لیے اس کو قوت کی ضرورت ہے. اگر اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے گا تو وہ قوت پیدا ہو سکے گی کہ یہ آسمانوں کی طرف چڑھے اور لے جانے والے اس کو لے جائیں، اور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان پہ فرشتے اس کا استقبال کریں، اور آخر یہ روح جنت میں مہمان بن جائے. لیکن اگر اس کی خوراک کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ آسمانوں کی طرف چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. جسم تو شاید زمین کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، پھر اس بدبخت روح کو فرشتے پٹخ دیتے ہیں جو ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں چلی جاتی ہے. وہ کون سی غذا ہے جو روح کی غذا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے وحی کی شکل میں قرآن مجید کو روح کی غذا بنا کے نازل کیا ہے. اللہ رب العزت اس غذا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا کی زندگانی کسی کی سمجھ میں آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کھیل تماشا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ ادراک دے دیتا ہے وہ تو سمجھ لیتے ہیں یہ واقعی کھیل تماشا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
دنیا کے اندر کامیابی کے حصول کے لیے انسان کس کس انداز سے محنت کرتا ہے. یہ وقتی اور عارضی کامیابی مل جائے تو خوش کتنا ہوتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو ابد الاباد انسان کو کامیاب ہی رکھے گی. وہ قیامت کے دن کی کامیابی ہے. اور اس کی شکل کیا ہے؟ جس کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ مالک الملک ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دے. آج کی اس مجلس میں اس کامیابی کی کچھ خطوط آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان جنت کی راہ کو آسان کر لیتا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کی توحید کو دل و جان سے پیارا سمجھنا، زبان سے بھی اقرار کرنا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ یہ شخص پھر اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بنے گا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے دے اللہ الہ الا اللہ کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو کون سی؟ اللہ کی ذات. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے دے کہ کائنات کی سب سے اعلی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کیے گئے ایک کلمہ ہے اور اسی کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے. وَالنَّارَ حَقٌّ، جہنم بھی حق ہے جس کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے بنایا ہے. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، چار گواہیاں دینے والا زبان سے اور دل سے اور اپنے عمل سے. عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہے. اور سب سے اعلیٰ ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اور تیسری گواہی، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ، سب سے پیارا راستہ اور سب سے اعلیٰ راستہ
توحید کا راستہ ہے۔ اتفاق ایسا ہے، میرے سامنے انتہائی معزز اور مکرم بھائی بیٹھے ہیں۔ کون میرا بھائی بتائے گا لا الہ الا اللہ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن اور رات کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 24 گھنٹے کامیابی سے گزارنا کوئی چاہتا ہے تو ان 12 اور 12 حروف پہ غور کر لیں۔ چند لمحات کے لیے آپ بھی غور کر لیں، میں دوسری بات بیان کر کے دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا راستہ توحید کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جنت میں جانے کے لیے جو قرآن مجید نے متعین کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یدخلہ جنات، اللہ رب العزت اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے اللہ رب العزت نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو 2 راستے سامنے آئے، توحید اور رسالت۔ ان 2 باتوں میں جب انسان کلیئر ہو جاتا ہے تو جنت کا راستہ بھی اس کے لیے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کلیئرنس لینا چاہتا ہوں کس بات کی؟ آئیے اپنی اس بات کی طرف۔ 24 حروف ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بتائیے عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، توکل ہے، انابت ہے، رجوع ہے، امید ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہ سب کی سب عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا سوال، اس پوری کائنات کے اندر جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ان سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی پیدا ہوئی قیامت تک ہو سکے گی نہیں۔ جس طرح ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی صفات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی اقوال بھی پوری کائنات سے، ان کا طریقہ اور سلیقہ اعمال اور افعال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، تو عظمت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ ہے توحید، یہ ہے رسالت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے۔ کتنے نکتے ہیں اس میں؟ بولے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کتنے نکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے نکتے ہیں؟ اگر 12 اور 12 24 حروف 24 گھنٹے کامیابی کے کوئی گزارنا چاہتا ہے، نہ توحید میں نکتہ آنے دے، نہ رسالت میں نکتہ آنے دے۔
اگر توحید اور رسالت میں جس میں اللہ رب العزت نے بھی نکتے کو پسند نہیں فرمایا، اگر نکتہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ناکامی کے راستے پہ چل نکلا ہے اور کامیابی کا راستہ بھول گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ مومنو، اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات قرآن کی بات ہے، سیدھی بات حدیث کی بات ہے، اس سے سیدھی بات دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ قولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العزت تمہیں دو انعامات سے نواز دے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جیسے بھی ناقص عمل ہیں جب قول سدید سیکھ لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اس کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تم نے لاشعوری میں کوئی غلط کام کر لیا ہے یا شعور کی کیفیت میں کوئی غلطی ہوئی ہے، پچھلے جتنے گناہ ہیں ان پہ قلم عفو پھیر کر ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے سب سے بڑی کامیابی تو اس شخص کو حاصل ہوگی، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا۔ متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جنتوں میں جائیں گے، اور جنتوں کے چشموں سے نکلنے والے پانی اور دودھ کا چشمہ، شہد کا چشمہ، شرابن طہورا کا چشمہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ جن کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ خوف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر ایک عبادت کے لائق ہستی ہے تو کون سی؟ میری بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، ہر مہینے کے بعد وہ 20 کلو دودھ بھی کسی کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، خوف کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تعلیمات کیا دی، مکھی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دینے والا۔ وہ طارق بن شہاب کی روایت کیا بتاتی ہے؟ دو شخص گئے، دونوں کو پکڑ لیا، دیوی کے نام پہ ذبح کرنے لگے، کہا جی اس کے نام پہ کوئی قربان کرو کوئی چیز، کہا کچھ نہیں کریں گے، کہا وَلَوْ ذُبَابًا، مکھی بھی؟ ایک نے کہا مکھی ہی ہے نا، اور مکھی بھی کس کی مخلوق ہے؟ مکھی کا چڑھاوا چڑھایا،
فدخل النار، جہنم میں چلا گیا۔ جس نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی تو اسی کے نام کی ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ فقتل فدخل الجنہ، اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کون سا خوف اس شخص کے اندر ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرتا ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کو خالص جو کرتا ہے، کوئی نکتہ نہیں آنے دیتا۔ انعام کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ ایمان لانے کے بعد جو اپنے ایمان میں کسی غلط چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے امن و استحکام تمہارے لیے رکھا ہے۔ انعام ہے امن اور ہدایت، یہ دو نقد انعام ہیں اگر انسان توحید کو خالص کر لے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جائیے وہاں جا کے امن کی کچھ رونق تمہیں نظر آئے گی۔ 24 گھنٹوں میں جب چاہو نکلو، کوئی میلی آنکھ کر کے تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ رب العزت معاف فرما دے مجھے بھی اور آپ کو۔ یہ ہے تو پاکستان ہے نا، پاک سرزمین ہے، لیکن یہاں اگر جیب خالی لے کے نکلیں تو زیادہ مار پڑتی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے ہماری محنت ہی ضائع کر دی، کتنی دور سے ہم آئے تھے اور تم نے آگے سے کوئی سودا تیار ہی نہیں رکھا۔ سبب کیا ہے؟ جنت کی راہوں سے ہم ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، ان کی عظمت اور ان کا تقدس اتنا ہے، کل کائنات کی باتیں جمع ہو جائیں، فتوے جمع ہو جائیں، بات مانی جائے گی تو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مومن کو قرآن ہی پڑھنا چاہیے، اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے اور یہ جنت کی راہ بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے قوالی سے ہوتا ہے جس میں توحید کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اور میرے بڑے ہی محترم ہیں وہ بھائی جو نظم اور نعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا عرش اللہ کا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عرشوں پہ گئے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عرشوں کی زینت ہی اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ایسے الفاظ سے گریز کرو، عرشوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ واحد ملیک ہے عرش کا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی تو کمیاں ہیں کہ ہمیں اس بات کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہم نے توحید کو خالص کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید اور رسالت کو بغیر نکتے کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا تیسرا راستہ، من غدا الى المسجد او راح الى المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنہ یوم القیامہ۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا، کبھی آپ نے کسی کی مہمان نوازی کی؟ جواب دیجئے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے نا۔ کوئی دسترخوان بچھا دیتا ہے، برتن ہی برتن نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کھانا ہی کھانا ہے، اتنے برتن رکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟
جتنا کو بڑا انسان اس کا دسترخوان بھی اتنا بڑا. حاتم طائی سے کسی نے کھانا مانگا تھا نا، تو اس نے 10 بوریاں اٹھوا دی. اس نے کہا مجھے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت ہے، تم نے 10 بوریاں دے دی. کہا تم نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. سچ بتائیے جب اللہ مہمان نوازی کریں گے تو کیسی ہوگی؟ فرمایا جو صبح کے وقت اور شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا نظر آتا ہے، صبح کی نماز کے لیے بھی رات کی نماز کے لیے بھی، خوش ہو جائے. اس کے میزبان اللہ رب العزت ہیں، جو صبح اور شام جنت تو ملے گی. اس عمل کی وجہ سے صبح و شام کی مہمان نوازی اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور میں تو غور کر رہا تھا آج راستے میں، انسان کی عقل ہے نا، دانش ہے نا کہ مسجد کو آج وہ مقام نہیں دیتی. اس ایک مسجد کی وجہ سے 6 لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ایک مسجد کی وجہ سے، ایک مسجد میں جانے والا. اور دوسرا کون سا شخص؟ آخر کسی نے مسجد بنائی بھی تو ہوگی نا. من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس شخص نے دنیا میں مسجد بنا دی، اللہ رب العزت نے اس کا جنت میں گھر بنا دیا. یبتغی بہ وجہ اللہ، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو. اب بہت سارے ذہن سوچ رہے ہوں گے کہ ہر بندہ تو مسجد نہیں بنا سکتا. وہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے ایک اور بات کہلوا دی، من بنا مسجدا صغیرا او کبیرا. کوئی جامع مسجد نہیں بنا سکتا، چھوٹی مسجد بھی بنا دے، اللہ جنت میں اس کا بھی گھر بنا دیں گے. بہت سارے ساتھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ چلو چھوٹی کی بھی جنت میں جگہ مل گئی، تو جو چھوٹی مسجد بھی نہیں بنا سکتے وہ کیا کریں؟ فرمایا من بنا مسجدا ولو قدر مفحص قطع. بٹ تتر دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ فاختہ وہ تو دیکھی ہوئی ہے. اگر فاختہ کو میں یہاں میز پہ بیٹھاؤں تو کتنی جگہ لے گی؟ بولے زیادہ سے زیادہ 1 اینٹ ہوگی نا. آج کل اینٹ کی قیمت کتنی ہے؟ بولے 7 روپے. بھٹے پہ کہ پہنچ؟ میں ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں آڈینس کو، کتنے کی 1 اینٹ ہے؟ فرمایا جو پوری مسجد نہیں بنا سکتا، 1 اینٹ کا بندوبست کر دیتا ہے، مفحص قطع بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ جنت میں اس کا پورا گھر ہی بنا دیتے ہیں. مسجد کی طرف جانے والا بھی جنتی اور مسجد بنانے والا بھی جنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی. جو شخص مسجد میں چلا جائے 40 دن، میں 40 سال کی بات نہیں کر رہا، 60 سالہ بھی میرے وہ انتہائی معزز بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. 40 دن باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا شخص اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے، کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب جان نکل جائے گی آگ اس پہ حرام ہے، یہ جنت میں چلا جائے گا. کتنے لوگ جنت میں گئے مسجد کی وجہ سے؟ بولے اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دوں، پھر آپ جواب دینا میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت سے نوازے، آمین کہیں. ابھی بھی آہستہ بول رہے ہیں. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے اور آپ کو ہنستے کھیلتے جنت میں لے جائے. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. اس کا مطلب پہلا شخص مسجد کی طرف جانے والا، دوسرا شخص
مسجد بنانے والا، تیسرا شخص 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا، اور چوتھا شخص مسجد میں کوئی مؤذن بھی تو ہوتا ہے نا۔ سرتاج رسول فرماتے ہیں بلال دخلت الجنہ فسمعت خشفة بین یدی، میں جنت میں گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ بلال تمہیں تو دنیا میں چھوڑ کے گیا لیکن تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ مقام دیکھیے، یہ کالے رنگ کا بلال جس کو لوگ غلام کہتے ہیں وہ کسی نے پوچھا نا بلال تم بڑی باتیں کرتے ہو، تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میرا تعارف ہوا تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا اتنی مارے کیوں کھائی اگر اللہ کے اتنے مقرب ہو؟ کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، تم نے تو گھڑا خریدنا ہو نا تو چٹولیاں لگاتے ہو مٹی اچھی ہے کہ نہیں، وہ اللہ نے چیک کیا تھا مٹی صحیح نکلی ہے۔ بات یہ ہے بلال اس وقت اسٹارلیٹ کی کوئی کمپنی نہیں تھی کہ تھی، نہ کوئی سروس کے بوٹ، نہ کوئی باٹا کے، اور نہ یہ نہ جانے کون کون سی ہاش پپیز نکلی ہیں۔ کس طرح کی جوتی پہنتے ہوں گے؟ ماربل پہ تو نہیں نہ چلتے ہوں گے، کنکریوں پہ چلنے والے یہ صحابی چلتے زمین پہ ہیں لیکن قدموں کی آہٹ کہاں سنائی دے رہی ہے؟ جنت۔ بلال یہ تو بتاؤ کرتے کیا ہو؟ کما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، یعنی ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اللہ نے یہ شان عطا کر دی ہے۔ اور فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان کہی ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھی ہیں۔ اور فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان کہی ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھی ہیں۔ اس 2 رکعتوں کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا، ابھی تو دنیا میں ہی ہیں، کہاں اس کی آہٹیں سنائی دی جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ چلے گئے جنت میں؟ 5واں شخص ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ یہاں پس آپ میں سے کوئی پراپرٹی ڈیلر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آج کل کیا ریٹ ہے زمین کا؟ آپ سے کچھ کہوں گا نہیں، میں آپ کو صرف حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک گھر اگر 5 مرلے کا لے تو کتنے بنے گا؟ 20 لاکھ روپیہ 5 مرلے کا۔ لیکن میں جو گھر بتانے لگا ہوں وہ 5 مرلے کا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے گھروں میں گھر تو ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوتے ہیں مزید چارمنگ پیدا کرنے کے لیے۔ اور حدیث کہتی ہے ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ، اللہ رب العزت نے گھر تو بنائے ہوں گے جنتیوں کے لیے، ساتھ خیمے بھی اللہ دیں گے۔ چلو کبھی گھروں سے نکل کے تازہ ہوا بھی لے لے، تازہ ہوا تو وہاں بھی آئے گی۔ اور وہ خیمہ کتنا ہوگا اور کس میں بنا ہوگا؟ اینٹوں کا نہیں، موتی کے اندر۔ کس کے اندر؟ لخیمۃ مجوفہ عرضها 60 میلا، اس کی لمبائی اور اونچائی کی بحث حدیث نے نہیں کی، اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ تو گھر کتنا ہوگا؟ یہاں سے مرید کے کتنا ہے جی؟ 60 میل سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ اللہ، یعنی مرید کے سے کالا شاہ کاکو تک تو اس کا خیمہ خیمہ ہی ہوگا۔ اور 5 مرلے کے لیے جان کی بازی لگانے والوں، یہ دیکھو جنت کتنی سستی بک رہی ہے۔ فرمایا من صلی 12 رکعہ، جو 12 رکعتے فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر،
4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر اور 2 فجر سے پہلے. یہ 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. کوئی ہے ایسا تاجر جو ہر روز اپنے پروفٹ کی ریشو اتنی رکھے کہ ایک گھر اتنا بڑا خرید سکے روزانہ؟ کوئی ہے تاجر ایسا؟ نہیں ہو سکتا. اگر ایک مسلمان کی 40 سالہ زندگی ہے روزانہ ہی پابندی کرے تو کتنے گھر بنیں گے؟ سبحان اللہ. کالونیاں ہی کالونیاں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں. اور آخر میں مجھے یاد کروائیے گا، میں بھول نہ جاؤں کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا. یاد کروا دیں گے انشاءاللہ. تو کتنے لوگ جنت میں چلے گئے ایک مسجد کی وجہ سے؟ 6 آدمی. سرتاج رسول کے شاگرد رشید ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کو وضو کا پانی لے کے آئے کہ استاد محترم کو وضو کروا دیں. فرمایا سل یا ربیعہ، کیا تیری خواہش ہے، بولو. قال اسألك مرافقتك في الجنة. سرتاج رسول مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کروں. مجھے یہ نسبتیں، یہ قسمتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں. میں خادم ہوں اور آپ مخدوم ہوں. دنیا میں بھی ایسا ہے، دعا کر دیجئے جنت میں بھی ایسا ہی ہو جائے. کتنی پیاری خواہش، کتنی پلائٹ خواہش ہے. آج استاد شاگرد کو کہہ کے دیکھے، کہے گا سر آپ ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی لسٹ بنا کے لاتا ہوں. وہاں خواہش کیا ہے؟ رفاقت ملے اور ملے بھی جنت میں. قال وغیر ذلك، ربیعہ کچھ اور؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاج رسول آپ اور کی بات فرما رہے ہیں. جنت اور آپ جیسی ہستی کی رفاقت مل گئی، مجھے اور چاہیے کیا؟ کہا اگر یہی خواہش ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نوافل تم زیادہ پڑھنا، قیامت کا دن ہوگا جنت میں میرے ساتھ کھڑے نظر آؤ گے. کتنے لوگ جنت میں چلے گئے؟ سچ بتائیے ان مسجدوں کے ساتھ پھر دل لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کریں تو میں 7واں آدمی بھی جنت میں حدیث کی روشنی میں بھجوا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی آئین جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی کون بولے گا؟ کسی کی طاقت نہیں ہے. جبریل کو حکم ہوگا. جبریل فرمائیں گے یا رب، اے دنیا کے پالنے والے، وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ خالق، باقی ساری مخلوق، خالق اور مخلوق آپس میں پڑوسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب ملے گا، توجہ کیجئے، یہ اکیلا پانی ہے، وہاں پڑوس اللہ کا ملنے والا ہے. این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں، آباد کرنے والے. اور پڑوس کیسا؟ ایسا جنت میں مقام ہوگا، ایسا گھر ہوگا، ایسا گراؤنڈا ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا. کتنے لوگ جنت میں چلے گئے؟ اور یہ ساتھ کے ساتھ راہیں شریعت نے متعین کی ہیں. پہلی راہ ہم نے بیان کی توحید کی، دوسری رسالت کی، اور 7 راہیں جس کا تعلق مسجد سے ہے. 9 راہیں آپ نے جنت میں جانے کی سن لی. 10ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ. لو جی 6 باتوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اصدقوا
اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچی بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس امانت کی پاسداری کیا کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے ان کو جھکا کے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیا کرو، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 9 تو پہلے تھیں اور 6 یہ کتنی ہو گئی؟ میری طرح ساری ریاضی میں کمزوری ہیں، جمع تفریق نہیں کرتے آپ۔ 9 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 15۔ اب 15 باتیں تو آپ نے ملی جلی سن لی۔ ایک بات عورتوں کے لیے خاص، اگر میری بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو، خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت اور خامند کی اولاد کی تربیت اور حفاظت کرنے والی ہو، یہ اتنی اللہ کی مقربہ بن جاتی ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 راستے اور بیان کیے ہیں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو عام کرو، رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کی تاریکی میں اللہ سے مناجات کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ 4 کام کیا ہوگا؟ تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ میرے پیارے بھائیو، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کو میں کھپانا نہیں چاہتا، یاد کروانا چاہتا ہوں۔ کتنی باتیں ہوگی جی؟ 20 باتیں۔ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان کی ایک حدیث میں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الكذب وان كان مازحا وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقه، کون ہے جو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے کہ میں سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دوں گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا وعدہ رہا میں جنت میں چبوترا لے کر دوں گا۔ سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا جنت میں جانے کا ایک خوبصورت راستہ ہے۔ جو جھوٹ چھوڑ دے بولنا، میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کے دوں گا، اور جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات اس کو لے کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 23۔ انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، لوگ معمولی سمجھتے ہوں گے
قیامت کو میں اور کافر الیتیم دونوں جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ فرمایا اذا اردت تليين قلبك وامسح رأس اليتيم، اگر تم اپنے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنا چاہتے ہو، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے دل کو نرم بنا دے گا۔ من عال جاریتین، جس کی دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں، اچھی تربیت کرے، فاحسن الیہما، قیامت کا دن ہوگا، پرورش کرنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد ان کے گھر آباد کر دے، قیامت کے دن دونوں ہی میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے۔ کتنے راستے ہو گئے؟ 23 اور 2، بس کریں کہ اور کچھ بیان کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے محبوب اللہ کے وہ ہوگا، سب سے قریب اللہ کے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں اچھل اچھل کر خوشی سے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جنت میں کیسے چھلانگے لگا رہا ہے؟ فی شجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذي الناس، جواب ملا ایک راستے میں درخت تھا، وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل فی شجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذي الناس، جواب ملا ایک راستے میں درخت تھا، وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل کے اس درخت کو کاٹا کہ مسلمانوں کو میں تکلیف سے بچاؤں، اسی طرح آج یہ اچھلتا جنت میں نظر آ رہا ہے۔ خیر خواہی، ہمدردی، انسانیت کے ساتھ میرے بھائیوں یہ جنت کی راہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ، ایک آدمی جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے، کانٹے سمجھتے ہیں نا کتنے کو بھاری ہوتے ہیں؟ 5 کلو تو ہوں گے نا، اس نے اٹھا کے ایک سائیڈ پہ کر دیے، کسی میرے بھائی کو کانٹا نہ چھپ جائے۔ اتنی محبت مسلمانوں کی، کسی بھائی کو کانٹا نہ چھپ جائے، اٹھا کے سائیڈ پہ کر دی۔ اللہ رب العزت کو اتنا عمل یہ پسند آیا، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنی باتیں ہو گئیں، بھول جاتے ہیں۔ 25 اور 2 کتنی ہو گئیں؟ اور 1 28۔ چلو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 30 باتیں مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ روزانہ سوتے ہیں رات کو؟ سارے خاموش ہیں جیسے جاگتے ہیں سارے۔ رات سوتے وقت جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لصاحبها وفي روایت اخرى خاصمت عن صاحبها وفي روایت ثالثہ، جو رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے یہ سفارش کرے گی، پہلی بات
بلکہ جھگڑا کرے گی قیامت کے دن۔ پہلی بات تو یہ ہے ہی المانعۃ من عذاب القبر، انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کروائے گی۔ حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو سورۃ الملک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارت چھوڑے گی نہیں۔ آخری بات میں بیان کرنے لگا ہوں، وعدہ دے سکتے ہیں کہ آج کے بعد سورۃ الملک پڑھا کریں گے؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتے ہیں؟ کچھ ہاتھ تھکے تھکے لگتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کو دبا دوں، تھک جاتا ہے نا انسان۔ 30ویں اور آخری بات، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے تو ناموں کی مقدار ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جو 99 نام یاد کر لے، معانی سمجھ لے اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے، قیامت کا دن ہوگا، ان اسماء حسنہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ آپ میں سے گریجویشن کس کس نے کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ امتحان نہیں لینا چاہتا، صرف ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا۔ پتہ ہے نا وہ بی اے کرتے وقت اور گریجویشن کرتے وقت 500 ایڈیمز یاد کرنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کچھ سیملر ورڈ یاد کر رہا ہے، کچھ سمریاں یاد کر رہا ہے، کریٹیکل یاد کر رہا ہے۔ آپ میں سے اسماء حسنہ کس کس کو یاد ہے؟ بتائیں میرے پیارے بھائیوں، کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے خوشیوں کے ساتھ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور راحتیں سے نوازے۔ کس کس کو یاد ہے؟ جب ہمیں اللہ کے نام یاد نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہوٹلز تو لاہور میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ حلیم کی پلیٹ 60 روپے کی لکھا ہوتا ہے نا۔ حلیم جل گیا ہے، آواز آتی نہیں جی نہیں، حلیم کو بھی گھوٹا نہیں لگا، حلیم بڑا مزیدار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، حلیم کون ہے؟ اس بندہ مومن کو پتا ہوتا کہ حلیم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، الحلیم۔ سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور بڑے پڑھے لکھے، بڑی لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کرنے والے کبھی شاید انہوں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی نہیں۔ یہ لفظ دلیم ہے، جو پکوان ہے دالوں اور دلیے کا بنا ہوا، اور جب ڈکشنری کھولتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ DALLEAM، وہاں حلیم نے لکھا، دلیم لکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے نام اگر یاد ہوں تو کوئی بندہ حلیم کہتا نظر نہ آئے، توہین کرتا نظر نہ آئے۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، حلیم چڑھ گیا ہے، حلیم سڑ گیا ہے، حلیم خراب ہو گیا ہے۔ اس بیچارے کو کیسے جنت کی راہ ملے گی جس کو اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں؟ اگر آپ پسند فرمائیں تو محنت کریں کہ ہم نام یاد ہی کر لیں، جنت کی راہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنا کے ہم اس پروگرام کو اختتام تک لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنة الجنہ، جب جنتی جنت میں جائیں گے، اور میں سب سے آخری جنتی کی بات کروں گا، اعلیٰ جنتی کی نہیں، یقعد مرہ ویقوم مرہ، پلس راہ سے گزرے گا، کبھی گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی اٹھے گا۔ جب پلس راہ سے گزر جائے گا کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیری تعریف ہے جس نے جہنم سے مجھے بچا دیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کہے گا یا اللہ، سامنے درخت کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہی خوبصورت سایہ ہے، مجھے وہاں تک لے چلو۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ صحیح بخاری کی میں روایت بیان کر رہا ہوں، کہے گا اللہ میرا وعدہ رہا، میں اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ وہاں پہنچا دیں گے، وہاں جا کے کہے گا یا اللہ
وہ جو درخت ہے نا اس کا سایہ اس سے زیادہ ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ما اغدرک، بڑے فراڈیے ہو، ابھی تو وعدہ کیا کہ کچھ نہیں مانگو پھر مانگ رہے ہو. اللہ وہاں پہنچا دیں گے. اللہ رب العزت کی نعمتیں تو اور زیادہ ہیں کہ اللہ یہ جنت قریب ہی آ گئی ہے تو مجھے جنت میں پہنچا دیجئے. اللہ فرمائیں گے جاؤ. فَيُخَيَّرُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَ، وہاں جائے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ جنت تو بھری ہوئی ہے لبالب. واپس آ جائے گا، کہے گا یا ربی اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خود بھی مسکرا پڑے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ، ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرۃ امثال، جتنی دنیا تھی اگر اتنی 10 دنیا بن جائیں میں تمہیں اتنی جگہ جنت میں الاٹ کرتا ہوں. بندہ جنت میں چلا جائے گا، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. آواز آئے گی، آج اللہ اپنے وعدے پورے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں کیے تھے. جنتی کہے گا کچھ اور وعدہ. قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة. اللہ کچھ اور وعدے، جہنم سے آزادی مل گئی، جنت میں آ گئے، چہرے چمک رہے ہیں، کچھ اور وعدے. اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے جو میں نے دینا تھا وہ دیا، اب تو تمنا کر. فیتمنا، جو تمنا کرے گا اللہ پوری کر دیں گے. کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے تو دنیا میں مانگتا تھا، اوہ اللہ مجھے بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی دے دیں گے. حتی تنقطع الامانی، ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی. کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. یا اہل الجنہ، او جنتیو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. جنتیوں تمہیں میں نے صحت دی ہے، آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی. تجھے 33 سالہ گبرو جوان بنا کے جنت میں داخل کیا ہے، حسن یوسف اور آدم جتنا قد دیا ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی نعمتیں چھینوں گا نہیں، اور تمہیں ایسی زندگی سے نوازا ہے آج کے بعد موت نہیں آئے گی. جنتی کہے گا یا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ. یہ وہ مرحلہ ہوگا اللہ رب العزت اپنے نور کے پردے یہ وہ مرحلہ ہوگا اللہ رب العزت اپنے نور کے پردے ہٹا دیں گے، اور پھر جنتیوں کو مالک الملک کا دیدار ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اللہ کا دیدار کرنے کے بعد. اتنی پیاری چیز جنت میں کوئی ہوگی نہیں، ساری نعمتیں جنت کی مل جائیں. جو لذت بندہ مومن کو جنت کو اللہ کے دیدار سے آئے گی، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے سلام
قولا من رب رحیم۔ جنتیوں، تجھ پہ تمہارے خالق کا سلام ہو، جاؤ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی عیش و عشرت میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نور کے پردے سامنے لے آئیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنا دے، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ رب العزت ان کی تنگی کو آسانی بنا دے، اور جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العزت بے اولادوں کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، اور مال والے بیٹھے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے، بے روزگار کو بھی تونگر بنائے، اور اللہ مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ایک دو باتیں ہیں، ان دونوں باتوں کو میں چونکہ میرے انتہائی محترم بھائی نے دے دی میں اس کا جواب دے دوں۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھائی ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہو؟ کوئی رکھ سکتا ہے؟ کون ہے جو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ آپ کو دے دے پوری زندگی کے روزوں کے ساتھ تہجد کا ثواب بھی مل جائے، پوری زندگی کے۔ آپ کو نہیں چاہیے؟ الساعی علی الارملہ والمسکین، الساعی من سعی یسعی، کوشش کرنے والا۔ میں دینے والے کی ابھی بات نہیں کر رہا، بے بگان، مسکین، ان کے لیے کوشش کرنے والا۔ کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کال کر دیں، السلام علیکم میرے بھائی فلاں جگہ یہ ضرورت ہے۔ کوشش آپ چھوٹا سا رکا بھی لکھ سکتے ہیں، کوشش آپ ای میل بھی ڈال سکتے ہیں، کوشش آپ خط لکھ کے ڈاک خانے میں بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اے سی کے سامنے بیٹھ کر یا سردیوں میں ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر آرام سے میسج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوشش ہے۔ میں نے بڑی کوششوں کی بات نہیں کری کہ دوڑ دھوپ کرے، معمولی سی کوشش، اتنی کوشش کرنے والا کہ مسکین اور بے بگان کے لیے کچھ ہو جائے۔ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا کوئی کافر کے سامنے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے۔ وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا کسی انسان نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہو، ناغہ نہ کیا ہو، اور پوری زندگی روزہ رکھا ہو، کوئی دن چھٹی کی ہی نہ ہو۔ پسند ہے آپ کو؟ پھر اس مشن کو اختیار کریں گے آپ انشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارے بھائی جو اس مشن کو لے کے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے متعاون اور دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ
كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.